کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مکے کے ڈاکو، مکے کے گنڈے، مکے کے دہشت گرد ہمیں نکلنے پر مجبور کرتے بظاہر، مگر غم نہ کر، طاقت ہمارے ساتھ نہیں، اسلحے ہمارے ساتھ نہیں، وقت کی مکے کی حکومت ہمارے ساتھ نہیں، لیکن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور دنیا نے دیکھا جب نبی نکلے تھے تو اکیلے ایک صدیق کے ساتھ نکلے تھے، مگر جب لوٹتے مکہ فتح کرنے تو ہزاروں صحابہ کو لے کر کے لوٹتے، اور ساری طاقتیں قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ ہمیں کوئی مایوس نہیں ہونا، لیکن کرنا کیا ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینکو گے تو کب اللہ ساتھ ہوگا؟ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنو گے تو اللہ کب ساتھ ہوگا؟ اللہ ساتھ کب ہوگا؟ اس کی طرف آؤ تو صحیح۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے، کتنی بڑی بات کہی، اور بھی ابو بکر صدیق سے نہیں کہی، صدیق اول مخاطب تھی اس بات کی، اور قیامت تک کا ہر مومن تھا۔ لا تحزن، غم نہ کرو، کیسے ہی حالات آئیں غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں مایوس ہونے کی، ڈپریشن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جذباتی ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اور قومیں سیاست کے میدان میں کھڑی ہیں، آپ بھی کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے رہیں۔ تجارت کی میدان میں کھڑی ہے، آپ بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے رہیں۔ ایجوکیشن کے میدان میں اور قومیں کھڑی ہیں، آپ بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے رہیں۔ مایوس نہ ہو، جتنا ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے، بس بات ختم کر رہا ہوں، جتنا ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے، صلاحیت، اتنا کسی کے پاس نہیں ہے۔ سب کو آپ کے ٹیلنٹ سے خوف ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس صلاحیت بہت ہے۔ اللہ نے آپ کو ذہن بہت دیا ہے، آپ کو دماغ بہت دیا ہے۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ایجاد کرنے کی، جتنے نکات نکلے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے اس کے سوتے اسلام سے پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ لیکن بات اتنی ہے، لوگ آپ کی صلاحیتوں کو زنگ آلود کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ مایوس ہوں گے تو پڑھیں گے کہاں؟ جب آپ مایوس ہوں گے تو تجارت کہاں کریں گے؟ کوئی مایوس نہیں ہونا، اللہ سے رشتہ مضبوط کر کے گھر سے نکلو، اور موت سے تو ڈرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ ایمان بنا لو۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ پھر تم کیا ہو، پھر تم کیا ہو۔ مومن کی شان یہ، مومن کا ایمان ہے کہ جس دن اللہ نے آپ کی موت لکھ دی ہے، اس سے ایک سیکنڈ پہلے موت نہیں آ سکتی، اور اس کے ایک سیکنڈ بعد موت نہیں آ سکتی۔ اگر اس نے لکھی ہے، کوئی بچا نہیں سکتا۔ اے سی میں پیک کمروں میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ گے تو بھی تمہیں موت وہاں پر آ کر کے رہے گی۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، مضبوط قلعہ بھی تمہیں موت سے بچا نہیں سکتا، اور اللہ نے نہیں لکھا ہے تلوار سے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی تمہاری زندگی موجود رہے گی۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان۔ چھوڑ دو موت سے ڈرنا، موت سے ڈرنا۔ اور دشمن کیوں ٹوٹ پڑے تم پہ پتہ ہے؟ سرکار کی حدیث ہے، جب میری امت میں دو چیزیں پیدا ہو جائے گی تو ان پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ پوچھا کیا وجہ ہوگی؟ ہم کم ہوں گے؟ کہا نہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت میری امت میں پیدا ہوگی اور موت سے نفرت پیدا ہوگی۔ جب یہ چیز پیدا ہوگی تو وہ بزدل ہوں گے اور اسلام دشمن طاقتیں ان پہ ٹوٹ پڑے گی۔ دنیا کے سامنے سینہ تان کر لڑنے کے لیے نہیں، صلاحیتوں کو لے کر کھڑے رہیے۔ سیاست، تجارت اور تعلیم، ان تینوں بلکہ ہر میدان میں سب کے کندھے سے کندھا ملائیے۔ جو صلاحیت آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں، لیکن اختتام اس پہ کرتا ہوں، آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ رہا ہے، کیونکہ آپ کے بچے اب کتاب کو چھوڑ کر موبائل ہاتھ میں لے چکے ہیں۔ روزے میں بھی گیم نہیں چھوٹتا لوگوں سے، گیم روزے میں بھی، وہ روزے کیا قبول ہوں گے جس روزے میں خدا کی یاد نہیں آتی، گیم ہی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اور کچھ گیمز ایسے یہودیوں نے ایجاد کیے ہیں جس میں باضابطہ طور پر نفسیاتی طور پر تمہیں شکست دینے کا پلان ہے۔ جو تمہارے بچے گیم کھیلتے ہیں وہ نفسیاتی طور پہ خود کو شکست خوردہ یعنی ہارا ہوا تسلیم کرتے ہیں۔ ابھی رمضان شریف کی آخری عشرے کی بات ہے کہ پب جی کھیلتے ہوئے ایک فرقان نام کا لڑکا مر گیا، 12ویں جماعت کا سب سے بہترین طالب علم مر گیا۔ ہمیں اپنے بچوں سے پیار نہیں؟
کیوں دیتے ہیں اپنے بچوں کو گیم کھیلنے کی ہم اجازت؟ آپ اپنے بچوں کو وہ گیمز کھیلنے کی اجازت دیجئے جس سے جسم کی نشو نما ہوتی ہے، جسم جس سے مضبوط ہوتا ہو۔ یہ گیم تو آپ کے بچوں کو نسوانیت کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو ذہنی طور پر معاف کر دیتے ہیں، ذہنی طور پہ تھکا دیتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا خیال کیجئے، اپنے ٹیلنٹ کا خیال کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے اور مایوس ہوئے بغیر تجارت کے میدان میں ڈٹیے۔ آج کل تجارت بھی مسلمانوں کی بہت زیادہ ڈھپ ہوتی جا رہی، وجہ یہ ہے کہ تجارت کرنے والے ہی گیم کھیلتے۔ میرے عزیز نے، میرے بھائی نے مجھے ایک بات کل ہی بتائی، ایک میڈیکل کا تذکرہ کیا کہ بہت چلتا تھا میڈیکل، بھیڑ لگی رہتی تھی، اس علاقے میں میڈیکل تھا نہیں، لیکن 4-6 لڑکے آنے لگے اور سب بیٹھ کر کے گیم کھیلتے ہیں۔ تو وہ گیم دیکھتے دیکھتے کھیلتے کھیلتے پھر وہ کبھی چٹھی دیکھتے، کبھی نہیں دیکھتے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، لوگوں نے آنا چھوڑ دیا، مال ہے نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ تعلیم میں بھی تعلیم کو بھی متاثر کر رہے ہیں گیم، تجارت کو بھی متاثر کر رہے ہیں، فکر ذہن کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے تجارت کے میدان میں مضبوط ہوئیے، مندی کا کوئی خیال مت کیجیے، اس لیے کہ تجارت سیاستدانوں کی چوکھٹ سے نہیں ملتی، بلکہ رزق اللہ کے دربار سے ملتا ہے، اس کے یہاں کوئی مندی نہیں ہے۔ اگر تم اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو، سب کی دکان پہ مکھیاں بھن بھنائے گی، تمہارے دکان پر گاہکوں کی قطار لگی ہوئی ہوگی۔ یہ بات ہے، میں آپ کو کوئی لطیفہ نہیں